لیکن جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ابھی تک بھی صورتحال بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ CDC کی جو گائیڈ لائنس ہیں پینڈیمک کے حوالے سے، براہ کرم ان پر پابندی سے عمل کریں۔ آپ جیسے کہا گیا ہے کہ ماسک پہنیں، ہر وقت جب آپ ادارے کے اندر ہوں ہاتھ ملانے سے یا گلے ملنے سے گریز کریں، اور جہاں تک ممکن ہو فاصلہ دے کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں تاکہ آپ کے خاندانوں کا بھی تحفظ ہو سکے اور پوری کمیونٹی کا بھی تحفظ ہو سکے اور آپ صحت مند رہیں اور مولا کا کام بنا سکیں۔ جہاں تک مجالس کا تعلق ہے، میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ اس سال ادارہ جعفر کی نہیں بلکہ تقریباً متعدد اداروں کو یہ مشکل درپیش رہی ہے کہ علماء اور خطبہ جو عام طور پر ہندوستان یا پاکستان سے آتے تھے، ان کو اس پینڈیمک کی وجہ سے یا تو ویزے نہیں مل سکے یا فلائٹس مل سکیں، اور بمشکل اس اشرۂ اولیٰ کے لیے خطبہ کا انتظام کر سکیں۔ اسی طرح ادارہ جعفر نے بھی بھرپور کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ اس لیے جو مجالس عطا فرمائے گئے اشرۂ اولیٰ میں وہ مولانا مہدی صاحب ہیں، اس وقت میلبورن آسٹریلیا میں ہیں، اور وہاں سے وہ آن لائن مجلس عطا فرمائیں گے۔ سعود السلام اور برسیہ یہاں سے ہوگا، مجلس سے وہاں سے عطا کریں گے اور پھر معلوم یہاں پر ہوگا۔ میں درخواست کروں شباب حسین صاحب سے تشریف لائیں۔ شباب حسین صاحب مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج شب ہے محرم کی، کل پہلی محرم ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد حضرات مومنین، آج پہلی محرم کی شب ہے اور یہ آنسوؤں کا موسم شروع کر رہا ہے۔ چار مصرے جو ہم سید الشہداء کے غم میں آنسو بہاتے ہیں وہ کتنے بیش قیمتی ہوتے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ یہ مانا کی دامن تو خالی ہے میرا، یہ مانا میرے پاس دولت نہیں ہے، مگر ساری دنیا میں جتنی ہے دولت میرے ایک آنسو کی قیمت نہیں ہے، میرے ایک آنسو کی قیمت نہیں ہے۔ آنسو بہاتے رہیے سید الشہداء کے غم میں، بہت بیش قیمتی یہ گوہر یقیناً آپ کو آخرت میں کام آئے گا۔ مسیح کے چند بند پیش خدمت ہیں۔ فاتحہ۔ لا
بیٹوں کی معذلوم کے ماتم کے دن آئے، ارے پھر آئی قیامت کی محرم کے دن آئے، پھر فصل عزائے شہ عالم کے دن آئے، پھر فصل عزائے شہ عالم کے دن آئے، ارے پھر غم سے بھڑکنے لگی آتش جگروں، پھر تعزیے رکھے گئے شیعوں کے گھروں، پھر تعزیے رکھے گئے شیعوں کے گھروں میں، لاکھوں سے 72 کے لڑائی کے یہ دن، سادات پہ آفت کی تباہی کے یہ دن، زینب سے برادر کی جدائی کے یہ دن، زہرا کے بھرے گھر کے صفائی کے یہ دن، زہرا کے بھرے گھر سے صفائی کے یہ دن، بے وارثوں سے وارثوں کا ساتھ چھوٹا، زہرا کا بھرا گھر انہی روزوں میں ٹوٹا، زہرا کا بھرا گھر انہی روزوں میں لوٹا، ارے پھر رو کے یہ فرمانے لگے بادل موت، لٹ جائے گا یہاں فاطمہ زہرا کا بھرا، ترسے گی یہاں پانی کو اولاد برہم، پیاسوں کے گلے کاٹیں گے میدان میں ستم، پیاسوں کے گلے کاٹیں گے میدان میں ستم، ارے بھڑکیں گے ستم گار جو روئے گی سکینہ، اس دشت میں بن باپ کے ہوئے گی سکینہ، اس دشت میں بن باپ کی ہوئے گی سکینہ، ارے لاشیں بھی غریبوں کے یہاں ہوئیں گے پاک، تیروں سے کسی ماں کا جگر ہوئے گا غرق، اور خون سے سادات کے ہوگی یہ زمین، اور خون سے سادات کے ہوگی یہ زمین، نکلے گی کوئی کہتی ہوئی ہائے میرا، نکلے گی کوئی کہتی ہوئی ہائے میرا، اشوق و سر بہنا سیدانیاں ہوں گی، پیاسوں کی سی نہر پہ قربانیاں ہوں گی، پیاسوں کی سی نہر پہ قربانیاں ہوں گی، ارے آفت کے مصیبت کے قیامت کے یہ ہے، ان روزوں میں خوشی ہو کہیں یہ نہیں ممکن، رکھیں گے میرا تعزیہ ہر شہر کے ساتھ، اکبر کو جو دیں گے معصوم کو کام، اکبر کو جوان روئیں گے معصوم کو کام، بھولے ہمیں ایسے نہیں غمخوار ہمارے، ہوئیں گے سیاہ
ہوئیں گے سیاہ پوش آزادہ. آخری بندی احمد منظور ہمیں شیعوں کی ہے عقدہ کشا. عباس کو روئیں گے جو مر جائے گا بھائی. ارے ہوگی جو کسی باپ سے بیٹے کی جدا. دھیان آئے گا گھر میں سینے پہ کھا. دھیان آئے گا گھر سینے پہ کھا. جب اپنے پسر کے لیے فریاد کرے وہ داغ کلیجے کا میرے یاد کرے. وہ داغ کلیجے کا میرے یاد کرے. لو اہل عزا پھر علم و غم کے دن آئے. جزاک اللہ شہباز حسین صاحب. اور اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب مولانا حمید مہدی صاحب میلبرن سے ہمارے ساتھ ہوں گے آسٹریلیا سے. مولانا اس ادارے کے لیے نئے نہیں ہیں. اس سے قبل گزشتہ سال وہ آن لائن مجالس سے خطاب بھی کر چکے ہیں ادارے جعفریہ میں. ایران سے فارغ التحصیل ہیں میلبرن میں. وہ وہاں پر ریزیڈنٹ عالم ہیں اور سماجی اور مذہبی خدمات انجام دے رہے ہیں. میں درخواست کروں گا جناب مولانا حمید مہدی صاحب سے. فاتحة على أرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر آپ تک ہماری آواز واضح آ رہی ہے تو ایک مل کے باواز بلند صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين ولا سيما النور على النور التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. شب اول ماہ محرم الحرام چلے آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں توسل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ
یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام امام حسین پر یا وجیہت عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہت عند اللہ اشفع لنا عند اللہ ارے صلوات اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم مل کے صلوات بید محمد رحمت للعالمین کے نواسے کی شہادت کا مہینہ شروع ہو گیا، جن سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مظلوم نہیں ہے، جو اسیر القربات ہیں یعنی غموں کے اسیر، اور قتیل العبرات ہیں یعنی کشتہ گریاں۔ حسین کو رلا رلا کر شہید کیا گیا۔ شہید بہت ہیں تاریخ آدم و عالم میں، لیکن حسین قتیل العبرات ہیں۔ حسین وہ ہیں کہ جنہیں رلا رلا کر مارا گیا۔ کیونکہ محرم کا چاند نمودار ہوا ہے، اور ہمیشہ ہمارا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ ہم کچھ مصائب کے ساتھ محرم کے مہینے کا آغاز کریں، تاکہ ہم ابتدا ہی سے کہہ سکیں کہ اے حسین کی ماں سیدہ کونین سلام اللہ علیہا۔ ہم نے کوئی اور ذکر نہیں کیا، مگر سب سے پہلا ذکر یہ کیا ہے کہ آپ کے بچے کا فرش اعضا بچھایا ہے اور آپ کے لال پر گریہ کیا ہے۔ خود مولا نے فرمایا کہ لا یذکرنی مومن الا بکا، کوئی مومن میرا ذکر نہیں کرے گا اور نہیں سنے گا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ لا یذکرنی مومن الا بکا، ایمان کی علامت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور شکر ہے خدائے بزرگ و منان کا کہ اس نے ہمیں مزید ایک بار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پر گریہ کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ 3 شعبان المعظم روز ولادت حسین یہ دعا پڑھو کہ اللہم انی اسألک بحق المولود فی هذا اليوم الموعود بشہادتہ قبل استحلالہ، پروردگار میں اس مولود کے حق کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ جن کی ولادت سے پہلے ان کی شہادت پر گریہ کیا گیا۔ بکت السماء ومن فیہا، جو کچھ آسمان میں ہے اور آسمان خود وہ رویا حسین، والارض ومن علیہا، اور زمین اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے وہ روتے رہے سب حسین پر۔ ولما یتا لابتیہا، ابھی تو حسین نے زمین پر قدم نہیں رکھا تھا کہ امام حسین پر گریہ جاری تھی۔ لہذا رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کو شدت سے دبا کر پیار کرتے تھے اور فرماتے تھے اقبل موضع السیوف منکا۔ غور کیجئے گا، یہ اتنا درد بھرا مصائب کا جملہ ہے جس کیفیت میں اسے ہم محسوس کر رہے ہیں، کاش ہم آپ تک منتقل بھی کر پائیں۔ سر تپا امام حسین کو رسول اللہ چومتے تھے، اور جب کوئی پوچھتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ سر سے پیر تک حسین کو کیوں چومتے ہیں، تو حضور فرماتے تھے اقبل موضع السیوف، کہ جہاں جہاں تلواریں پڑیں گی میں اپنے حسین کو چوم رہا۔ یعنی سر تپا امام حسین علیہ السلام کے جسم مطہر، اس میں کوئی حصہ ایسا نہیں بچا تھا کہ جس میں تلواریں نہ پڑی ہوں۔ کسی نے میرے مولا سید سجاد علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ مولا آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے، تو مولا نے کہا کہ سوال کرنے والے تو نے ایک بار پھر سجاد کے کلیجے کو زخمی کر دیا۔ اور اس کے بعد بلا تشبیہ امام نے انگشتری اتاری اور انگشتری دکھا کر فرمایا کہ
میرے بابا کے جسم پر یہ انگشتری دیکھ رہا ہے نا، اس کے برابر میں کوئی حصہ صحیح اور سالم نہیں بچا تھا۔ سر تپا حسین زخمی تھے، اور آپ خاص محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوا کیفیت ہی بدل جاتی ہے مومن کی۔ دیکھیں شہادت تو مولا حسین کی روز عاشور ہے، لیکن محرم کا چاند دیکھتے ہی یہ جو دل منقلب ہو جاتے ہیں، اور ہم فرش ادا پر آ کر بس دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے حسین کے لیے آنسو چھلک پڑے آنکھوں سے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ محرم کا چاند دیکھ کر مومن کی کیفیت منقلب ہو جانا یہ خود حدیث صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام میں موجود ہے کہ مولا نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کتاب ثمرۃ العواد سے ایک روایت ہے کہ جس میں امام نے فرمایا کہ ایک شخص نے صادق آل محمد سے پوچھا کہ سیدی جعلت فداک، اے میرے مولا میں آپ کا فدیہ قرار پاؤں، ان المیت یجلسون له بالنیاح بعد موتہ او قتلہ، کہ میت پر تو گریہ وزاری ان کی شہادت کے بعد یا وفات کے بعد ہوتی ہے وہاں۔ ابھی تو حسین 10 محرم کو شہید ہوں گے، وَأَرَاكُمْ تَجْلِسُونَ وَأَنْتُمْ وَشِيعَتُكُمْ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اور آپ کے شیعہ من اول الشہر بالماتم، وہ تو محرم کے پہلے دن ہی سے، پہلی شب ہی سے ماتم کو برپا کر دیتے ہیں، وَالْعَزَاءَ عَلَى الْحُسَيْنِ، اور پہلی ہی شب سے عزائے حسین کو برپا کر دیتے ہیں۔ مولا اس کی کیا وجہ ہے کہ شہادت ہے عاشور پر، لیکن پہلی ہی شب سے گریہ حسین پر شروع ہو جاتا ہے؟ جانتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کہا؟ قاعدہ حل ہلال محرم، اے شخص اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، میں شب یکم محرم اس لیے آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے نشرت الملائکہ ثوب الحسین، امام حسین کے خون بھرے کرتے کو ملائکہ آسمان سے لہرا دے۔ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے خون بھرے کرتے کو ملائکہ آسمان سے لہراتے ہیں، اور وہ کرتا وَهُوَ مُخَرَّقٌ مِّن ضَرْبِ السُّيُوفِ، وہ تلواروں کی ضربوں سے کٹا ہوا ہوتا ہے، وَمُلَتَّخٌ بِالدِّمَاءِ، اور وہ خون میں غلطہ ہوتا ہے، وہ حسین کا خون بھرا کرتا آسمان سے، فَنَرَاهُ نَحْنُ وَشِيعَتُنَا بِالْبَصِيرَ لَا بِالْبَصَرِ، امام نے کہا ہم بھی اس خون بھرے کرتے کو دیکھتے ہیں، ہماری تو نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے وہ حسین کا کٹا ہوا کرتا، وَشِيعَتُنَا بِالْبَصِيرَ لَا بِالْبَصَرِ، اور یاد رکھو ہمارے شیعہ بھی حسین کے اس خون بھرے کرتے کو دیکھتے ہیں، لا بالبصیرہ لا بالبصر، وہ ظاہری نگاہوں سے نہیں دیکھ پاتے اس کرتے کو، دل کی بصیرت سے، امام نے فرمایا دل کی بصیرت سے وہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے خون آلود کرتے کو محسوس کرتے ہیں، تو آسمانوں پر ملائکہ لہراتے ہیں، فَتَنْفَجِرُ دُمُوعُنَا، تو آنسوؤں کا چشمہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے پھوٹ پڑتا ہے، اس لیے کہ شب اول محرم عزیزوں ملائکہ نے حسین کے اس کٹے ہوئے لباس کو پھیلا دیا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند جلوگر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیے یہاں سے، کربلا کا چاند طلوع ہو گیا، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہے یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، تسنیم و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، مارے گئے یہیں پر بے دردی ستم سے مسلم کے دونوں پیارے، زینب کے دونوں بیٹے، پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چلتے تھے ان کے ٹکڑے، یہ سب اس چاند نے دیکھا ہے۔ استاد شہید صفت جعفر کو سلام بھی پیش کرتے ہوئے، بازو کٹے یہیں پر عباس سے با وفا کے، اس نے وغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے، اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ، سینے پہ کھائی برچی ہم شکل مصطفیٰ نے، پانی پلانے لائے ایک محلقہ کو سرور، کیا ذبح حرملا نے تیرے ستم لگا کے، گردن کٹی پدر کی بازو چھدا پہ سر کا، دونوں تڑپ تڑپ کے پیاسے جہاں سے گزرے۔ ایک جملہ اور کہتا ہوں، اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، عبداللہ الحسین، اے بی بی گواہ رہیے گا ہم نے ہر ذکر سے پہلے آپ کے حسین کا گریہ کیا ہے،
ہر بات سے پہلے آپ کے حسین پر آنسو بہائے ہیں۔ محرم شروع ہو گیا عزیزوں، کتنے ہی ایسے تھے جو سال گزشتہ ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے، انہیں یاد کرتے ہوئے اے مولا آپ کا شکریہ، آپ نے ایک بار پھر فرش عطا نصیب کیا، اور جب تک زندہ رہے مولا یہ فرش عطا کرتے جائیے گا۔ اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بریدہ لاشیں، بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بریدہ لاشیں۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے۔ یا ابا عبداللہ الحسین، پہنچا ہے کربلا میں ناچیز سبت جعفر، اے کاش پھر مقدر ہم کو یہ دن دکھائے۔ ان تمام شہیدوں کے ایصال ثواب کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ محبت حسین پر پیش کیا ہے، اپنے اپنے مقام سے جہاں کہیں آپ اس خطاب کو مجلس عزا کو سن رہے ہیں، اپنے فرش عزا سے کہیے گا یا حسین یا حسین یا حسین یا اللہ۔ امام ابو عبداللہ جعفر بن محمد صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جیسی رسول اللہ مولا حسین کو آتا ہوا دیکھتے تھے تو ان کا بوسہ لے کر فرماتے تھے ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ اللہ نے قتل حسین کے لیے مومنوں کے دلوں میں وہ گرمی رکھی ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، ہمیشہ مومن کا دل گرم رہے گا شہادت حسین کے واقعے کو سن کر۔ پھر امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے بابا اس شہید پر قربان ہو جائیں، یا اللہ، یعنی امام باقر علیہ السلام قربان ہو جائیں اس شہید پر جسے رلا رلا کر مارا گیا۔ پھر مولا سے پوچھا جاتا مولا وہ کون سے شہید ہیں جو رلا رلا کر مارا گیا؟ امام فرماتے تھے میرے جد ابی عبداللہ الحسین لا یذکرہ مؤمن الا بکا، کوئی مومن حسین کو یاد نہیں کرے گا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ اور یاد رکھیے گا، آج جو کہ تمہید ہے یہ عرض کر رہا ہوں، فقط ہم اور آپ نہیں روتے ہیں، مومن فقط نہیں روتا حسین پر، کائنات روتی ہے۔ بنص حدیث معصوم کامل زیارات کی روایت ہے، بنص حدیث معصوم کائنات امام حسین علیہ السلام پر گریا کرتی ہے۔ خود امام ششم ہی کی روایت ہے، یا زرارہ ان السما بکت علی الحسین 40 صباحا بالدم، اے زرارہ آسمان حسین پر روتا رہا 40 دن تک خون برساتا، یا اللہ۔ وَإِنَّ الْبَرْزَ بَكَتْ 40 صَبَاحًا بِالسَّوَادِ، 40 دن تک زمین روتی رہی حسین پر کہ سیاہ آندھیاں چلتی رہی بعد شہادت امام حسین۔ وَإِنَّ الشَّمْسَ بَكَتْ 40 صَبَاحًا بِالْكُسُوفِ وَالْحُمْرَةِ، اور سورج گریا کرتا رہا امام حسین پر کہ وہ سرخ رہا اور اسے گرہن لگا رہا 40 دن تک۔ وَإِنَّ الْجَبَالَ تَقَطَّعَتْ، اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے حسین کے غم میں۔ وَإِنَّ الْبِحَارَ تَفَجَّرَتْ، اور دریاؤں میں طغیانی رہی، دریا روتے رہے حسین کے غم میں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَ بَكَتْ 40 صَبَاحًا عَلَى الْحُسَيْنِ، اور ملائکہ 40 دن تک حسین پر روتے رہے۔ پھر کہتے ہیں مولا کانا جدی، میرے جد مولا زین العابدین اذا ذکرہ، جب بھی وہ اپنے بابا کو یاد کرتے تھے بکا، اتنا روتے تھے حتی تملا عیناہ لحیتہ، ان کی آنکھوں سے آنسو گزرتے گزرتے داڑھی تک تر ہو جاتی تھی، سینہ مطہر تک آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ عزیزوں حسین پر فقط رونا نہیں ہے، حسین پر فریاد کر کے رونا ہے، چیخ مار کر، یہ سب حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو، جزا و فضا کر کے رونا ہے۔ امام صادق نے فرمایا تھا مسمع بن عبد الملک سے اما تذکر ما صنع به یعنی بالحسین، کیا تو حسین کی مجلس میں جاتا ہے اور جو کچھ حسین پر گزری اس کا ذکر کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا۔ امام نے کیا کہا؟ اس نے کہا کیا تو ذکر کرتا ہے؟ امام نے یہ نہیں کہا، اور کیجئے گا، امام نے یہ نہیں کہا کہ کیا تو روتا ہے، کہا اتجزا، کیا تو فریاد کرتا ہے، چیخ مارتا ہے حسین کے مصائب سن کر؟ وہ کہتا ہے قلت ای واللہ، خدا کی قسم مولا استعبر بذالک، میں چیخ مار کر روتا ہوں۔ امام نے جانتے کیا کہ رحم اللہ دمعتک، خدا تیرے آنسوں پر رحم کرے۔ اس کے بعد کہا جب ملک الموت تیرے پاس آئے گا تو اردت علیک واشد رحمتا لک من الام الشفیقہ، وہ تجھ پر ماں سے زیادہ مہربان ہو کر تیری روح کو قبض کرے گا، اس لیے کہ تو میرے جد حسین پر چیخ مار کر روتا ہے۔
فَإِذَا سَعَلَ دُمُوعُهُ عَلَى خَدِّهِ، اور اگر کوئی اتنا رو جائے کہ اس کے آنسو بہتے ہوئے اس کے رخسار تک آ جائے، فَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِّن دُمُوعِهِ، چاہے ایک قطرہ بھی بہتے ہوئے رخسار تک آ جائے، جی تو کم از کم اتنا گریہ کیجئے گا، سَقَطَتْ فِي جَهَنَّمَ لَأَتْبَعَتْ حَرَّهَا، وہ ایک قطرہ جو رخسار تک آ گیا ہے اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم کا عذاب بجھ جائے گا۔ لہذا یہ گریہ قیامت میں بھی جاری رہے گا۔ عزیزوں، میں بات کو اس ابتدائی مسائل کے تک سمیٹ رہا ہوں اس جملے سے کہ گریہ قیامت میں بھی جاری رہے گا جب حسین کی ماں فاطمہ زہرا آئے گی قیامت میں۔ میں نے روایت کا آغاز کیا تھا کہ شب اول محرم حسین کے خوب برے کرتے کو پھیلا دیتے ہیں ملائکہ، بی بی فاطمہ بھی جب آئیں گی تو مولا حسین کے کرتے کو لے کر تشریف لائیں گی قیامت میں، مزمخن بدمہ، خون میں غلطا وہ کرتا، وَتَقُولُ يَا رَبِّ هَذَا قَمِيصُ وَلَدِي، اور سیدہ کہیں گی اے پروردگار یہ میرے بچے حسین کی قمیص ہے، هَذَا قَمِيصُ وَلَدِي وَقَدْ عَلِمْتَ مَا صُنِعَ، اور تو جانتا ہے میرے حسین کو کیسے مارا گیا۔ یا اللہ، بس عزیزوں نتیجہ کیا ہوا؟ اس وقت اہل محشر گریہ کریں گے، حسین کے خون آلود لباس کو دیکھ کر اہل محشر گریہ کریں گے، اور پھر روایت آگے بڑھتی ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدہ اس وقت تک جنت میں نہ جائیں گی جب تک حسین کا ایک ایک رونے والا جنت میں نہ چلا جائے۔ کریم حسین، کریم ماں کا بیٹا ہے حسین۔ جب سے کائنات بنی حسین پر گریہ ہے، جب تک کائنات ہے حسین پر گریہ رہے گا، میدان محشر پہ حسین پر گریہ رہے گا، اور اس شہادت حسین کے عوض، میں موضوع سے متصل ہونے جا رہا ہوں اس شہادت حسین کے عوض اللہ سبحانہ وتعالی نے امام حسین کو کچھ خاص امتیازات عطا کی، کچھ وہ خاص فضائل عطا کیے جو حسین ابن علی سے مخصوص ہیں۔ روایت کا جملہ ہے، میں سناتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اس گریہ و بکا کو جو ہم نے ابتدائے محرم میں کیا ہے، سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ہدیہ تبرکن پیش کرتے ہوئے کہ اے بی بی یہ فقیرانہ نذرانہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے آپ کے آنسوؤں کا، تاکہ آپ کے زخموں کا مرہم ہو سکے اے بی بی، اور آپ کی چادر میں انشاءاللہ ان آنسوؤں کا نذرانہ قبول ہو سکے۔ آپ جہاں کہیں سن رہے ہیں اس مجلس عزا کو، میں کہتا ہوں کہ فرش عزا جو امام بارگاہ میں آ سکے وہ ان کے لیے ایک سعادت ہے، لیکن حالات جو دنیا کے ہیں جو نہیں آ سکے امام بارگاہ، ہر گھر مومن کا فرش عزا بنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے گویا کہ اس وقت ہر مومن کا گھر فرش عزا بنا ہوا، اس لیے کہ ہر مومن کے گھر میں فرش عزا امام حسین ہے، اور وہاں فرش پر بیٹھ کر وہ مجلس امام حسین علیہ السلام کو سن رہے ہیں۔ آپ اتنا ارادت اور عشق اور عقیدت کے ساتھ آقا عبداللہ حسین علیہ السلام اور ان کی ماں سیدہ کونین پر مل کے بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں، محمد اور آل محمد۔ ایک اور مل کے صلوات بھیجتے، نام حسین ہے۔ جزاک اللہ۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کو جو مقامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیے، فی ولدہ الامامہ، حسین کی نسل میں امامت کو رکھا خاص اللہ، والوراثہ، انبیاء کی وراثت حسین کو عطا کی، حدیث سنا رہا ہوں عزیز، والخزانہ، اپنی عطاؤں کا خزانہ حسین کے صدقے میں دنیا میں بانٹا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے کیوں ہے السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، اور السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ نسل امامت اب عبداللہ حسین علیہ السلام سے، انبیاء کی وراثت اب عبداللہ حسین کے پاس ہے۔ لہذا کتنی ہی قرآن کی آیتیں جو اس روئے زمین پر رکی رہی آمد حسین کا انتظار کرتی رہی، کہ جب حسین اس روئے زمین پر تشریف لائے تو وہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ دیکھیں آیت تطہیر ہے پنجتن کے لیے، لیکن رکی رہی جب تک حسین دنیا میں نہ آئے، اس لیے کہ حسین کے بغیر چادر میں موجود پنجتن کا مصداق پورا نہیں ہو۔ جب حسین چادر میں آئیں گے تب پنجتن مکمل ہو۔
آئے مباہلہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. آئے مباہلہ رکی رہی، اس لیے کہ جب تک حسین نہ آئے تب تک ابناءنا کا مصداق مکمل نہیں ہوگا. سورہ دہر رکا رہا اس لیے کہ جب حسین کی روٹی ہوگی تب یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا کی تفسیر پوری ہوگی. یا اللہ، یاد رکھیے گا، اسی خاطر ہے کہ مجالس امام حسین علیہ السلام کی ضرورت ہمیں کانسٹنٹ انسپریشن ہے. یہاں طہارت کی انسپریشن ہے، یہاں صداقت کی انسپریشن ہے، یہاں سخاوت شجاعت کی انسپریشن ہے، عبادت کی انسپریشن ہے. مجلس امام حسین علیہ السلام فقط تعلیم نہیں ہے میتھمیٹکس کی طرح. اور کی جگہ نقطہ انشاءاللہ عرض کرنے میں آپ کی خدمت میں بزرگ جانتے ہیں. اچھا، اب چونکہ یہ ورچوئل خطاب ہو رہا ہے ہزاروں کلومیٹر دور، آپ دنیا کے ایک سرے پر، ہم دنیا کے ایک سرے پر، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. دیکھیں مجلس امام حسین کا جو ذکر ہے نا وہ آب حیات کی طرح، پانی جو ہے نا کبھی رکتا نہیں، وہ اپنا راستہ بناتا رہتا ہے. تو پانی کو کبھی آپ روک نہیں سکتے. کووڈ کی وجہ سے دنیا پلٹ گئی، ادھر سے ادھر ہو گئی، کتنی چیزیں رک گئیں، موقوف ہو گئیں، لیکن ذکر امام حسین علیہ السلام کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئے. اس لیے کہ نئی نئی شکلیں، نئے نئے طریقے ظاہر ہو گئے. پہلے کون تصور کر سکتا تھا کہ میلبرن میں خطیب موجود ہوں اور میری لینڈ میں سامعین موجود ہوں، وہاں امام بارگاہ میں اس طرح سے مجلس ہو رہی ہو، اور ہم اپنے آپ کو ہزاروں کلومیٹر دور رہتے ہوئے بھی ایک مجلس کا حصہ سمجھ رہے ہو. ایک مجلس کا حصہ. یہ امام حسین السلام کا ذکر معجزہ عزیزوں، اگر ہو سکے گا تو آگے کروں گا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا اور مراد یہ ہے کہ ذکر حسین رکے گا نہیں، بڑھتا رہے گا. اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر فقط میں نے کیا میتھمیٹکس کی طرح بھی نہیں نا. دیکھیں میتھمیٹکس کیا تعلیم ہے. تعلیم میں فقط ایک مرتبہ آپ نے سمجھا دیا کہ 2+2=4، دوسری دفعہ دوہرا دیا، تیسری دفعہ جب بات سمجھ میں آ گئی اب بار بار کہنے کی ضرورت نہیں. ایک مرتبہ ایجوکیشن میں بار بار کہنے کی ضرورت نہیں رہتی، ایک دفعہ سمجھا دیا پھر اس سے آگے. لیکن تربیت، امام حسین کا ذکر فقط تعلیم نہیں ہے، تربیت. تربیت میں ضروری ہوتا ہے کہ اتنی مرتبہ بات کو کہیے کہ وہ سننے والے اور کہنے والے کے وجود کا حصہ بن جائے. ہمارے گوشت و خون میں شامل ہے حسین. فقط یہ ایجوکیشن سیکھ لینا نہیں ہے، ہمارے وجود کا حصہ ہے. نام امام حسین، ذکر اب عبداللہ حسین علیہ السلام. لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، جیسے حضور نے کہا تھا اے علی آپ کا گوشت میرا گوشت، آپ کا خون میرا خون. ہمارے گوشت و خون میں ولائے علی اور رضائے حسین شامل. بموالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا واصلح ما کان فسد من دنیانا. یا علی، یا علی. آج یہ بالکل ہوگا. آپ نعرہ حیدری کی عبادت ضرور انجام دیتے جائیے گا. مجھے بھی تھوڑا سا آہستہ آہستہ سمجھنے میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کا نعرہ حیدری کب آ رہا ہے، اور مجھ تک پہنچا آپ کا نعرہ حیدری. اسی نعرہ حیدری کی برکت سے نام حیدر کرار مل کے بابا سے بلند صلوات دیتے محمد اور آل محمد. اللہ یاد رکھیے گا، علی کو ماننا فقط تعلیم کا حصہ نہیں ہے، تربیت کا حصہ. علی کو ماننا تربیت کا حصہ. سید رضا الموسوی الہندی بڑے معروف شاعر ہیں کلام عرب میں. وہ اپنے دیوان کے صفحہ نمبر 22 پر اس شعر کو لکھتے ہیں. کہتے ہیں افعال الخیر اذا انتشرت فی الناس فانت لها مصدر. اے علی میں دیکھتا ہوں کہ افعال الخیر، جتنی بھی نیکیاں دنیا میں پھیلی ہوئی، فی الناس جتنے بھی انسانوں میں جو جو خیر پھیلا ہوا ہے، فانت لها مصدر، میں جتنا غور کرتا ہوں سب کی روٹ، سب کا مصدر، سب کی بنیاد اے علی آپ کا وجود ہے. دنیا میں جتنی شجاعتیں ہیں اس کا مصدر اور روٹ علی ابن ابی طالب کی شجاعت ہے. دنیا میں جتنی عبادتیں ہیں اس کا سورس علی ابن ابی طالب کی عبادت ہے. دنیا میں جتنا علم ہے، فصاحت و بلاغت ہے، اس فصاحت و بلاغت کا منبع، بنیاد علی اور خانوادہ علی ہے.
ان ذکر الخیر زیارت جامع کبیرہ سے پڑھنا ہوں عزیزوں. کوشش یہ رہے گی، ظاہر ہے کہ محرم الحرام کی مجالس میں خطابت ایک لازمی جز ہوتا ہے، لیکن میں فقط نہیں خطابت کر رہا آپ کے سامنے. جب تک کسی بات کے لیے آئے قرآنی یا کلام اہل بیت اطہار نہ ہو، مناسب نہیں ہے کہ اسے بیان کیا جائے، اس کی سپورٹ. زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ان ذکر الخیر کنتم اولا و اصلا و فرعا و معجنا و مأوا. اہل بیت اگر خیر کا ذکر کیا جائے تو خیر کی اصل بھی آپ ہیں، خیر کی فرع بھی آپ ہیں، خیر کا منبع بھی آپ ہیں، خیر کا مرکز بھی آپ ہیں، ومأواہ و منتہا، خیر کا آغاز بھی آپ ہیں، خیر کی انتہا بھی آپ ہیں. تو خیر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خانوادے سے. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ فقط ایجوکیشن نہیں ہے، یا اپ برنگنگ ہے، ہمارے بچوں کی اپ برنگنگ، ہماری نسلوں کی آبیاری ہے. اور حقیقت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ مجلس امام حسین علیہ السلام کا جو بنیادی ترین مقصد ہے وہ ہے ہی اس محبت علی کے درخت کی آبیاری جو آپ کے قلب میں آپ کے والدین نے اپنی گودیوں میں بویا. جی، جو ہمارے قلوب میں ہمیں اپنی ماؤں نے گودیوں میں یا علی اور یا حسین کہنا سکھلایا تھا، اس بیج کی آبیاری کا نام ہے مجلس حسین. لہذا ہم کوشش کریں گے کہ اس عشرہ محرم الحرام میں با توفیق پروردگار و تائید محمد اور آل محمد علیہ السلام سن 1400 اللہم صلی علی محمد و آل محمد سن 1444 ہجری کے اس عشرہ محرم میں اصل اس ربط پر بات کریں. کس ربط پر؟ جو ولائے علی اور عزائے حسین کے درمیان قائم، اس ربط پر. بس موضوع ہوگا ولائے علی اور عزائے حسین قرآن حکیم کی روشنی. چونکہ یہ وہ ہائیسٹ پلیٹ فارم ہے، سب سے امپورٹنٹ پلیٹ فارم، عالی ترین مقام ہے مجلس امام حسین، جہاں ولائے علی اور محبت حسین، عزائے حسین باہم جمع ہو جاتے ہیں. اسی کو مجلس حسین کہتے ہیں. حضور نے فرمایا تھا، سرکار ختمی مرتبہ کا کلام ہے، کل لما جانی جبرائیل الا واوصانی بولایت علی و محبت الحسین. یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ ہیں کہ جب بھی جبرائیل میرے پاس آتے تھے کسی بھی شے کو لے جانے کو اللہ کے پاس سے پہنچانے کے لیے، یعنی جب بھی جبرائیل قرآن لے کر آئے، آیتیں لے کر آئے، سورے لے کر آئے، جب جبرائیل نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر لے کر آئے، جب بھی جبرائیل کوئی حکم پروردگار لے کر آئے، الا واوصانی بولایت علی و محبت الحسین. مگر اس حکم کے ساتھ، یعنی ہر آیت کے ساتھ، ہر سورے کے ساتھ، ہر حکم شرعی کے ساتھ، الا واوصانی بولایت علی، ہمیشہ اللہ کی جانب سے جبرائیل نے وصیت کی علی بن ابی طالب کی ولایت کی و محبت الحسین، اور حسین کی محبت کی. یہ ساتھ ساتھ ہے ہمیشہ. دیکھیے اس سے کم پر بات نہیں ہو سکتی مجلس امام حسین، اس موضوع سے کم پر. ٹھیک بھائی، علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ طلبہ جو ہوتا ہے وہ جسم کا پائیں ترین مقام ہوتا ہے نا، قدم، طلبہ. اگلے مصرعے میں دلیل ہے کیوں علی کے طلبوں سے آگے نہیں دیکھ سکتے. علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے. اللہم صلی علی علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے. کیوں؟ حضور سدرۃ المنتہا تک بھی پہنچ جائے تو نالین سمیت گئے. کوئی سدرۃ المنتہا تک بھی دیکھے تب بھی حضور کی نالین کے نیچے ہے، اوپر نہیں ہے. اور علی نفس رسول ہے. تو بس جہاں فلک تک بھی دیکھ لو تو علی کا طلوع ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے. کاش نام کی رعایت سے انشاءاللہ ماشاءاللہ شعرا اور اردو ادبیات کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے والے یقیناً سامعین تشریف فرماؤں گے. میری یہ کم نصیبی ہے کہ میں آپ کی زیارت براہ راست نہیں کر پا رہا وہاں پر، ورنہ آپ کے چہروں کو دیکھ کر بھی زیارت ہوتی اور اس کا ایک الگ ہی لطف ہوتا. لیکن بہرحال انشاءاللہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے، اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں. سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں. کیوں؟
میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان علی کرام بھائی مل کے صلوات بھیجے نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب. تو ذکر حیدر کرار عرض کیا ہم نے ہماری اپ برنگنگ ہے. علی کا حق باپ کی طرح ہے حدیث کی روشنی میں، بلکہ باپ سے بڑھ کر ہے. جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، مالی شیخ توسی میں روایت موجود ہے، حق علی علی هذه الامه كحق الوالد على الولد. حضور نے فرمایا علی کا حق اس امت پر ویسا ہے جیسے باپ کا حق اولاد پر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے باپ کا حق ہے اولاد پر، باپ حکم کرنا امر کرنا، اسے اللہ نے حق عطا کیا کہ وہ اولاد کو کوئی حکم دے سکتے ہیں، وہ کسی کام سے روک سکتا ہے، کسی کام کے لیے کہہ سکتا ہے. اور علی تو دیکھیں دنیا میں جو ماں باپ کا رشتہ اللہ نے بنایا ہے بہرحال احترام ہے، لیکن باپ کبھی غلطی بھی کر سکتا ہے. علی معصوم باپ ہے اس امت، جن کے امر میں کوئی خطا کا امکان نہیں ہے، جن کے حکم میں کسی لغزش کا امکان نہیں ہے. لہذا حضور نے ایک منزل یہاں بیان کی کہ باپ کا جیسے علی کا حق اس امت پر ویسے جیسے باپ کا حق اولاد پر. حق تو یہ ہے کہ اور احادیث میں جو بیان کیا کہ علی کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے. کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں اس میں. اگر ماں باپ کچھ اور کہتے ہیں اور مولا کا حکم کچھ اور ہو تو ماں باپ کا حکم ماننا جائز نہیں ہے. بہت سے ہوتے ہیں ماں باپ وہ اپنے بچوں کو کسی ایسی فیلڈ میں لگا دیتے ہیں جہاں سے آپ کو پتا ہے یار جہاں نوکری صحیح نہیں ہے، جہاں ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی رزق حرام انوالو ہو جائے. تو ماں باپ اگر کہہ بھی رہے لیکن نہیں میرے مولا نے کہا میں اس طرف نہیں جاؤں گا. نہیں، بہت سے ماں باپ ہوتے ہیں کہ جو اپنے چھوٹے بچوں کو بالخصوص، لیکن وہ بالغ ہو چکے ہوتے ہیں، بس ان کو رمضان کے روزے نہیں رکھواتے ہیں، ابھی تو بہت چھوٹے ہیں. نا ابھی یہ صحیح نہیں. ماں باپ کا احترام اپنے مقام پر، لیکن علی کا حق سب سے مقدم ہے. ہزاروں مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں. ماشاءاللہ آپ صاحبان رحم و شعور میں تو آگے بڑھ رہا واسطے. تو علی کی طرف اشارہ کر کے بلکہ حضور نے یہ کہا تھا کہ ولی ھذا ولی اللہ فوالہ. یاد رکھیے گا ہمارا موضوع ہے ولائے علی اور محبت حسین. کہ محبت مجلس امام حسین میں یہ دونوں اہم ترین اس کے مرکز ہیں اور آ کے جمع ہو جاتے ہیں یہاں پر. علی کی ولایت بھی، حسین کی محبت بھی، اس خاطر قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اور اس خاطر ہے کہ ہم کلام رسول اللہ کی روشنی میں بات کریں گے اور انشاءاللہ قرآن کریم اور فرقان حمید سے تو بات ہوگی. حضور نے مولا کائنات کو کہا تھا ولی ھذا ولی اللہ. علی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جو علی کا دوست ہے نا وہ خدا کا دوست ہے. یاد رکھنا فوالہ ہے تو بس محبت رکھو علی کے دوست سے. عدو ھذا عدو اللہ، اور علی کا دشمن خدا کا دشمن ہے. فعادہ ہے، یاد رکھو پھر اس سے دشمنی رکھنا جو علی کا دشمن ہے. بلکہ آگے کا والے ولی ھذا، علی کے ھذا اشارہ کیا مولا کائنات کے والے ولی ھذا. یہ ھذا کا اشارہ سمجھ میں آیا؟ یہ وہی تھا نا غدیر کا اشارہ، من کنت مولا فھذا علی والے ولی ھذا. اس علی، حضور اس لیے اشارہ کرتے تھے کہ تعریف میں بعد میں کوئی اور ہی علی نہ کھڑا ہو جائے کہ پتہ نہیں کس کے لیے کہا. کیا کہہ رہے جی نہیں، والے ولی ھذا، اس علی کہ ولی سے یعنی محبت کرنے والے سے محبت رکھنا. وَلَوْ أَنَّهُ قَاتِلُ أَبِيكَ، چاہے تمہارا باپ کیا قاتل ہی کیوں نہ ہو. علل الشرائع جلد نمبر 1 باب نمبر 119 پر یہ روایت موجود ہے. شیخ صدوق نے لکھا ہے وَلَوْ أَنَّهُ قَاتِلُ أَبِيكَ، چاہے تمہارے باپ کا قاتل بھی ہے، وہ اپنے مقام پر، اس کا تو جرم ہے، اس کی سزا اس کے اپنے مقام پر. لیکن اگر علی کا محب ہے، سبحان اللہ، میں آگے جملہ کیا کہوں، وَعَادِ عَدُوَّ هَذَا، اور کہ علی کے دشمن سے دشمنی رکھنا. وَلَوْ أَنَّهُ أَبُوكَ، چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ. تو علی کا حق ہے باپ کی طرح. میر انیس علیہ رحمہ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، جب تک ان بزرگوں کا ذکر نہ ہو جائے مجالس میں تو مجلس مکمل نہیں ہوتی عزیزوں، جن کا احسان ہے. حضرت میر انیس علیہ رحمہ فرماتے ہیں یوں امت رسول پہ ہے حق مصطفیٰ، یوں امت رسول پہ حق مصطفیٰ. پہلے تو مصطفیٰ سے بات شروع ہوگی نا، علی سے پہلے تو مصطفیٰ باپ کی طرح ہے اس امت کے. حق جس طرح سے ہوتا ہے بیٹوں پہ باپ کا،
پہلے ثابت کر دیا یہ امت رسول پہ ہے حق مصطفیٰ، حق جس طرح سے ہوتا ہے بیٹوں پہ باپ کا. پھر آگے کہتے ہیں سمجھے نہ مصطفیٰ سے علی کو کوئی جدا. کیا کہہ رہے ہیں؟ آج بات کون سے بھائی، جب مصطفیٰ کا حق باپ کی طرح ہے تو علی سے علی نفس رسول ہے. سمجھے نہ مصطفیٰ سے علی کو کوئی جدا. مصطفیٰ سے علی جدا تھوڑی ہے. روشن ہے یہ دلیل نہیں فرق مطلقہ، کوئی فرق نہیں ہے. اس طرح سے مصطفیٰ و علی کا ظہور ہے، دو آنکھیں جس طرح سے ہے ایک نور ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محتری اگر آپ اجازت دیں تو حضرت میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کے اسی مرثیے سے ایک اور بند بھی سنا دوں آگے مولا کائنات کے لیے انشاءاللہ. آپ نے سنا ہے کہ مولا علی ایک رکعت سے دوسرے رکعت پر پہنچتے تھے قرآن ختم کر لیتے. سبحان اللہ. بھائی میر انیس کہتے تھے حافظ کلام خدا شاہ ذوالفقار. اچھا یہ اپنے یوتھ کے لیے کہ مولانا صاحب ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک رکعت سے دوسرے رکعت پر پہنچے تو قرآن ختم ہو جائے. دیکھیں ٹائم اینڈ اسپیس یہ اللہ کی مخلوق ہے، یاد رکھیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اور جو ان مخلوق سے پہلے ہے وہ ٹائم سے بھی بے نیاز ہے، اسپیس سے بھی بے نیاز ہے. خود اللہ رب العزت. کسی نے میرے مولا، بات آ گئی تو تھوڑا سا گزارش کرتا ہوں، میرے مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ مولا یہ بتائیے گا کہ ان اللہ اینا ہوا، اللہ کہاں پر ہے؟ مجھے بتائیے اللہ کس ڈائریکشن میں، کہاں اس کی طرف اشارہ کر. مولا نے پہلے سامنے سادہ سی مثال دی. مولا نے کہا آنکھ روشن. جب آنکھ روشن ہو گئی امام نے کہا کہ یہ بتلاؤ کہ آنکھ کہاں سے گرم ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بتاؤ آنکھ کہاں سے گرم ہے؟ اوپر سے گرم ہے، نیچے سے گرم ہے، دائیں سے ہے، بہانے سے ہے، درمیان سے. کہا نہیں مولا آنکھ تو ہر طرف سے گرم ہے. کہا بس پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہر جگہ ہی ہے کائنات میں، کوئی مخصوص نہیں ہے، کوئی مقصود ہے. پھر فرمایا، پھر اس کے بعد ایک دقیق فلسفی جملہ ارشاد فرمایا. کہا ان اللہ عین العین. یہ جو تم پوچھ رہے ہو کہ خدا کہاں ہے، خدا اس کہاں کا خالق ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آج بات پہنچ سکے. بھائی آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ خدا کس ڈائریکشن میں، خدا اس ڈائریکشن کا خلق کرنے والا. تو وہ سمت نہیں تھی، وہ ڈائریکشن نہیں تھا جب خدا تھا، تو قدیم ہے. تو جو اس سے پہلے ہے وہ اس سے بے نیاز ہے. آج بات پہنچ سکے. وہ مقید نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے. ہم چونکہ ٹائم اینڈ اسپیس اینڈ ڈائریکشن اینڈ سمت ان کے بعد ہے، لہذا ہم محتاج ہیں وقت کے، زمان کے، مکان کے، کسی خاص سمت کے. خدا محتاج تھوڑی، وہ تو خالق ہے زمان ہے، خالق ہے مکان ہے. تو جب وہ خالق ہے زمان ہے اور خالق ہے مکان ہے تو خدا واجب الوجود ہونے کی حیثیت میں زمان و مکان سے بے نیاز ہے، اور اہل بیت اطہار نور اول اور مخلوق اول ہونے کی حیثیت میں زمان و مکان سے بے نیاز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے ان کے نور کو خلق کیا. تو جب ان کے نور کو خلق کیا نہ تک کوئی زمان نہ تھا نہ کوئی مکان تھا. تو جو پہلے سے ہے ٹائم اینڈ اسپیس سے، وہ محتاج نہیں ہے کہ وہ مقید ہوگا کسی وقت میں. کیا کہنے سوال. یہ ساری تمیز اس لیے باندھی کہ یہ ایک جملہ سمجھ میں آ جائے کہ علی نے ایک رکعت سے دوسرے رکعت پر قرآن ختم کیسے کی. وقت کے محتاج نہیں علی ابن ابی طالب. علی کا نور ما ورا ہے زمان و مکان ہے. خلیل جبران نے ایک جملہ کہا تھا، میں آتا ہوں حضرت امیر انیس کا، میں نے وعدہ کر دیا آپ سے تو میں بند کو پڑھوں گا، لیکن خلیل جبران بڑے فلسفی گزرے ہیں. انہوں نے کہا کہ مولا کائنات کے لیے کہ علی ابن ابی طالب اپنے وقت سے بہت آگے تھے. کیا مطلب؟ یعنی ہم کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کے لیے، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں کہ مثلا یہ اتنا زیادہ گہرا مطلب سوچتے ہیں اور اتنا ان کی تھنکنگ ہے کہ جہاں لوگ پہنچے نہیں ہوتے 10 سال پہلے ہی اس سے پہنچے ہوئے ہوتے. تو مثلا خلیل جبران نے کہا کہ بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ کہتے تھے کہ اگر میں چاہوں جو پانی بہ رہا ہوتا تھا آبشاروں سے اور نہروں سے، کہ اگر اس پانی سے چاہوں تو تمہارے شہروں کو روشن کر دوں. اس وقت کسی کو تصور میں بھی نہیں تھا کہ پانی سے الیکٹریسٹی خلق ہو سکتی ہے. آج سب جانتے ہیں. تو کہتے ہیں علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے کہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے جو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج سمجھ میں آتی. لیکن نہیں، اصل جملہ اب ہے.
وہ کہتے ہیں کہ علی اپنے زمانے سے بے شک بہت آگے تھے، لیکن یاد رکھو اگر علی آج بھی ہوتے نا، یعنی 2021 میں، تب بھی ہم علی کے لیے یہی کہہ رہے ہوتے کہ یہ اپنے زمانے سے بہت آگے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیوں؟ آج بھی اگر علی ہوتے تو علی یہ اپنے ابی طالب علیہ السلام وہ باتیں پہنچا رہے ہوتے، اسی لیے تو ہے علی کی ولایت پر آنا ضروری کہ وہ اپنے زمانے سے بہت آگے تھے۔ اس لیے خلیل جبران نے کہا کہ کوئی زمانہ کوئی وقت ایسا ہوا ہی نہیں وجود میں کہ جو وسعت علی ابن ابی طالب کو اپنے اندر سمو سکے، نہیں۔ علی زمانہ و مکان سے ماورا ہے۔ تب سن لیجئے گا، مولا نے ایک رکعت سے دوسرے رکعت پر قرآن ختم کیا، کہتے ہیں میرانی تھے حافظ کلام خدا شاہ ذوالفقار، اور لکھا ہے ہونے لگتے تھے دلدل پہ جب سوار۔ بھائی دے کر رکعت میں قدم پاک کو قرار، یا اللہ، دے کر رکعت میں قدم پاک کو قرار، قرآن شروع کرتا تھا وہ شعر کردگار، یا اللہ، قرآن شروع کرتا تھا وہ شعر کردگار۔ تو کہتے ہیں کس کا بغیر مصحف ناطق یہ کام تھا، کس کا بغیر مصحف ناطق یہ کام تھا، پہنچا ادھر جو پاؤں تو قرآن تمام تھا۔ اللہم صلی علی آواز ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ تو ہمارے لیے اتباع کے قابل یہ ہستیاں ہیں، وہ ہستیاں صرف وہ ہستی ہمارے لیے اتباع قابل ہے اور ان کی اولاد طاہرہ، وہ علی کے جو اپنے سجدے آخر میں بھی کہتے ہوئے گئے فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے۔ اور اتباع کے قابل علی کا وہ بیٹا ہے جس کی شہادت پر اللہ نے سند دی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ حسین ابن علی، اطمینان والے نفس جہاں ذرہ برابر بھی اضطراب نہیں، ذرہ برابر بھی جہاں کجی نہیں، سبحان اللہ، یا اللہ۔ ٹھیک ہے، تو جہاں جن کی زندگیوں میں ولائے علی عزائے حسین، یہ دو وہ نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو متصل کر لینا، تو چونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ان کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب اسے بیان کیا جائے اور محب کو شرمندگی اٹھانا پڑ جائے، یاد رکھیے گا یہ بات ہم نے کیا کہی۔ بڑے بڑے نام گزرے، کیوں علی اور حسین سے متمسک ہونا ضروری؟ بڑے بڑے نام تاریخ میں گزرے ہیں بظاہر، لیکن جب ان کی بات کیجئے تو ان کے مرید یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی نہیں فلاں ان کے واقعے کا ذکر نہ کرو، وہ تو اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اچھا بھائی فلاں ان کے واقعے کا ذکر نہ کرو، وہ ان کے عقل و شعور آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ دنیا میں فقط آپ کے مولا علی اور مولا حسین اور اس خانوادے کا نام ہے، جہاں کہیں بھی دنیا میں لے لو کسی لمحے پر کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ علی کی زندگی میں کوئی ایسا کام ہی نہیں کہ جس سے ان کے ماننے والوں کو کبھی خجالت کاشی بات پہنچ سکے۔ اس لیے انسپریشن ہے عزیزوں، اس لیے فقط واحد راستہ ولایت علی اور عزائے حسین۔ علی نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا، علی نے کبھی اپنی خواہر پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ جا کے دیکھ لیجئے گا کس نے کام کیا تھا۔ بقول حضرت مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ ہوں کہ میں اپنے مانوس مجمع سے نامانوس مجمع تک بات پہنچا کہ علی نے کبھی میدان جنگ سے فرار اختیار نہیں کیا، کوئی شرمندگی نہیں ہمیں کبھی کسی موقع پر۔ علی کسی جگہ چھپ کر رسول کے ساتھ نہیں روئے۔ ارے آپ نہ سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا ان باتوں کو بھائی؟ علی نے کبھی رسالت پر شک نہیں کیا، وہ شک کرتے بھی کیسے کہ وہ خود ہی رسالت کے گواہ۔ سورہ رات کی آیت نمبر 43 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے رسول، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔
مولا کائنات نے جب پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ کی فضیلت کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے، تو مولا نے اس آیت کو پڑھا اور کہا تھا کہ اس آیت میں اس نے مجھے اپنا شریک قرار دیا ہے کہ جو لا شریک ہے۔ اللہم صلی علی۔ تو رسالت کے گواہ علی پہ بھی تھا، رسول نے کبھی علی سے کوئی سورہ واپس نہیں لیا کہ تم اسے پہنچانے کے اہل نہیں۔ کوئی ایک خطا نہیں، کوئی ایک ترک اولا نہیں، کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں کہ جیسے بیان کیجئے تو پھر سمجھ نہ پائے کہ بھئی اب اسے کیسے سنبھالیں۔ نہ، علی کی زندگی حسین کی زندگی، فقط علی ہے جس نے ہر جنگ میں اپنے والد کا نام پوری شان و شوکت سے لیا۔ علی کبھی علم کی حسرت میں رات نہیں جاتا، اس لیے کہ علی علم کا محتاج نہیں تھا، علم اپنی سربلندی کے لیے علی ابن ابی طالب کا محتاج تھا۔ علی نے کبھی نہیں کہا کسی کے لیے کہ وہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، نہ، اس لیے کہ ساری امت علی کی محتاج تھی، علی کسی کا محتاج نہیں۔ علی سب سے بے نیاز تھا، اس لیے کہ علی کعبے کی طرح ہے، حج کے لیے کعبہ جانا پڑے گا، کعبہ چل کر حج کروانے نہیں آئے گا آپ کے پاس۔ جی تو بس عزیزوں، بات یہاں پر آج تمہید پر رک رہی ہے، تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کی تمام طہارتیں اور سعادتیں پہنچی ہیں حسین ابن علی تک۔ حسین اپنے زمانے کے علی، اور دوسری طرف سے بھی جملہ کہہ دوں کہ حاکم شام اور اس کے باپ کی ساری نجاستیں پہنچی ہیں یزید ابن معاویہ تک۔ حسین علی کی طہارتوں کا مظہر اور یزید بنی امیہ کی نجاستوں کا اظہار ہے۔ جناب جبار واصف نے کہا تھا، حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر۔ اللہ محمد والے محمد۔ وہ کہتے ہیں حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر۔ پہلی شب میں بادشاہ لفظ ہو جائے۔ حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل۔ یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل۔ عالم اسلام کے لیے بہت واضح ہے کہ کون سی لائن انہیں اختیار کرنی ہے۔ آج بھی کچھ لعین اپنے دلوں میں بنی امیہ کی محبت کو چھپائے ہوئے امیر امیر یزید کے نعرے لگاتے ہیں، ان پر بھی بے شمار، اور جس کے نعرے لگاتے ہیں اس پر بھی بے شمار۔ اختیار کرو تو میں کسے اختیار کرنا؟ ایک طرف حسین، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل، حسین صادق، حسین ابیض، حسین مصلح، حسین صابر، یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر۔ کہتے ہیں حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین شامل، ہر شے میں حسین شامل، آئے تطہیر میں حسین شامل، آئے مباہلہ میں حسین شامل، سورہ دیر میں حسین شامل، سورہ کوثر میں حسین شامل، آئے مودت میں حسین شامل، آئے ولایت میں حسین شامل، سورہ فجر میں حسین شامل۔ حسین مثبت، حسین کامل، یزید، حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین شامل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل۔ پھر سمیٹ دیا دو مصروں میں، کہتے ہیں یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی۔ کیا؟ شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ حسین فقط باقی نہیں ہے، فقط حسین نہیں باقی، حسین نے اتنی عظمتیں عطا کر دیں کہ حتیٰ
یزیدیت آئی، حسینیت کو تو نہ مٹا سکی، جان کو، حسین کے جان تک کو نہ مٹا سکی۔ جان کا نام بھی زندہ ہے آج، عابس بن شبیب شاکری، حر ریاحی، جو حسین سے جڑتا گیا، جان غلام حبشی کو نہ مٹا سکے، جان تو پھر اشرف المخلوقات انسان ہے، اس گھوڑے کو ذوالجناح کو نہ مٹا سکی یزیدیت جس پر حسین نے سواری کی۔ وہ ذوالجناح کا نام، آج ذوالجناح کے ذکر کے بغیر حسین کے مصائب کا اشرا پورا نہیں ہوتا۔ عزیزوں، پہلی محرم کی شب ہے، مولا رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر دعا کرے کل، اس کی دعا قبول ہوگی، خاص طور پر اولاد کے لیے۔ تو جو بے اولاد مومنین ہیں، اولاد کے متمنی ہیں، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، حضرت زکریا کی دعا قبول ہوئی تھی۔ امام رضا نے فرمایا کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ حضرت زکریا دعا کرتے تھے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 ہے یہ، کہ پروردگار تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور تو ہی بہترین وارث عطا کرنے والا ہے۔ تو حضرت زکریا نے اس تاریخ کو روزہ رکھا تھا اور پھر دعا مانگی تھی۔ تو یکم محرم الحرام کا روزہ ایک تاکید ہے اس کی، تو آپ اگر اس روزے کو رکھیں اپنی حاجات کی برابری کے لیے، اور بالخصوص اولاد کی نیت سے جو مومنین رکھنا چاہتے ہیں، شوہر اور زوجہ دونوں رکھیں روزہ، اور افطار پر دعا مانگے بحق امام حسین علیہ السلام، فاطمہ کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں آپ کو اولاد نصیب ہوگی۔ کتنے ہی گزشتہ سال تھے، اس سال نہیں ہے، بس اللہ نے زندگی عطا کی، صحت عطا کی، رزق عطا کیا، دل میں حسین کا غم عطا کیا۔ پروردگار تیرا شکر ہے، اے ماہ محرم الحرام تجھ پر سلام، اے زہرا کے فرزند آپ پر سلام، اور میں کہتا ہوں فرزند زہرا کے غم میں سیاہ لباس پہننے والوں پر سلام، زہرا کے بچوں کے غم میں پانی پلانے والوں پر سلام۔ ماشاءاللہ بچے جوان سبیلوں پر پانی پلاتے ہیں، پانی پلانے والوں پر سلام، تبرک کا اہتمام کرنے والوں پر سلام، فرش عزا بچھانے والوں پر سلام۔ اب یہ 10 ایام آنے والے ہیں، کس کس شہید کا ماتم کرنا ہے عزیزوں، ہم نے کس کس غم پر رونا ہے؟ ہمیں مدینہ سے روانگی حسین پر گریہ کرنا ہے، ہمیں سفیر حسین مسلم ابن عقیل کی شہادت پر رونا ہے، پھر ہمیں اس شہید پر بھی رونا ہے کہ جس کی توبہ آخری دن قبول ہوئی تھی، جو حر بن گیا۔ ہمیں حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر پر ماتم کرنا ہے، ہمیں ان شہیدوں کا بھی ماتم کرنا ہے کہ جو وقت نماز حسین کے آگے کھڑے رہے اور اپنے سینے پر تیروں کو روکتے رہے۔ محرم شروع ہو گیا عزیزوں، جملہ کہوں، ہمیں شہزادی زینب کے 2 معصوم بچوں پر رونا ہے جن کی ماں ان پر نہیں رو سکی تھی، اس لیے کہ یہ ماں کبھی حسین پر روئی، کبھی عباس پر روئی، کبھی علی اکبر پر روئی، اور محمد کا ماتم نہیں کیا اس ماں نے۔ ہمیں اس کڑیل جوان کا ماتم بھی کرنا ہے کہ جس کی لاش اٹھا کر باپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا، جس کے کلیجے سے باپ نے بچی کا ٹوٹا ہوا پھل نکالا۔ ہمیں اس عشرے میں اس بھتیجے کا ماتم کرنا ہے جس کی لاش کے ٹکڑے چچا نے کبھی ایک طرف سے اٹھائے، کبھی دوسری طرف سے اٹھائے۔ یتیم حسن قاسم بکھرتا چلا گیا کربلا کے بن میں۔ ہمیں اس عباس کا ماتم کرنا ہے کہ خیموں میں سکینہ جن کی منتظر رہی، پھر ہمیں اس معصوم ششماہ علی اصغر کا ماتم کرنا ہے جو ایک کان سے ذبح ہوا اور دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ۔ ہمیں خود سیدہ کے فرزند کا ماتم کرنا ہے کہ جن کی لاش کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ بس عزیزوں، آج ابتدا میں بھی کچھ مصائب بیان ہو چکے ہیں، بات کو آہستہ آہستہ میں آج کی حد تک اختتام تک لے جاؤں گا کہ آج شب یکم محرم الحرام ہے، اور آج ذکر ہے 28 رجب جب حسین مدینہ سے چلے۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے اور کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ عبداللہ غفاری حضور کے صحابی تھے، کانا لا یسمع صوت الرعد، وہ بجلی کڑکنے کی آواز بھی سن نہیں پاتے تھے، ٹھیک ہے، دفعتاً
اٹھ کے کہتے ہیں اپنی زوجہ سے کہ یہ محلہ بنی ہاشم سے کن بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ اس لیے کہ جب ایک ایک بیوی سوار ہوتی تھی جب ایک ایک بیوی سواری کے لیے تشریف لائی تو یقیناً دیکھیں ہر بات جو ہے نا کتاب میں اس طرح سے نہیں لکھی ہوتی کہ جیسے واضح نوٹڈ ہو، لیکن کچھ باتیں فطرت سے سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ مجھے بتلائیے گا آج بھی کیا ایک بیٹا اگر اس کی ماں آئے اپنی کار میں وہیکل میں بیٹھنے کے لیے تو کیا با ادب اولاد وہ دروازہ نہیں کھلتی؟ کیا ہاتھ پکڑ کر احترام سے ماں کو نہیں بٹھاتے؟ کیا احترام سے دروازہ بندنے؟ جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو سوچو کیا حسین کے علی اکبر نے یہ کام نہیں کیا ہوگا؟ کیا شہزادہ قاسم نے یہ کام نہیں کیا ہوگا کہ جب ام فروہ تشریف لائی تو حضرت قاسم نے سوار کروایا؟ جب بی بی ام کلثوم آئی تو ابوالفضل عباس علیہ السلام آگے بڑھے، اپنی خواہر کو سوار کیا اور پھر ایک آواز آئی یا اہل المدینہ غضوا ابصارکم، اے مدینہ والو اب اتنی نگاہوں کو نیچے کر لو اور دور ہو جاؤ کہ کسی کا سایہ بھی نظر نہ آنے پائے۔ بس حسین کی بڑی خواہر شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نکلی۔ حسین کی جب خواہر آئی ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے حسین بڑھے، ایک طرف سے علی اکبر بڑھے۔ میر انیس کہتے ہیں پہنچی جوہی ناقے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے صفت پیمبر، فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر۔ فضا نے گوشہ چادر سنبھالا ہوگا بی بی زینب کا، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر۔ جب علی اکبر پردہ محمل کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اب عبداللہ الحسین خود بی بی کا ہاتھ پکڑ کر سوار کروا رہے ہیں تو پھر یہ بتلاؤ کہ بی بی کے فرزند کہاں ہیں؟ کہتے ہیں فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے، دہنے بہنے فرزند تھے۔ عباس کہاں ہے؟ کہتے ہیں فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے اور نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ عزیزوں یہ میں مدینہ سے کربلا کی سواری پڑھ رہا ہوں، کربلا سے کوفہ کی سواری تو نہیں پڑھ رہا۔ مدینہ سے کربلا کی سواری ہے، کربلا سے کوفہ بی بی کیسے پہنچی جانتے ہو نا؟ جب 11 محرم کو کہروات چلنے لگا زینب نے جلال حیدری میں کہا تھا خبردار کوئی یزیدی کسی بی بی کے قریب نہ آنے پائے، میں سوار کرواؤں گی، خبردار کوئی قریب آیا۔ ایک مرتبہ بی بی نے آگے بڑھ کر کہا اے فروا قاسم نہ صحیح کیا ہوا زینب سوار کروائے گی، اے لیلا اکبر نہ صحیح کیا ہوا تمہیں زینب سوار کروائے گی۔ حد یہ ہے کہ کونے میں ایک کنیز کھڑی کانپ رہی تھی کہ ما فضا آج آپ کو بھی زینب سوار کروائے گی۔ بڑی سید سجاد کے پاس امام وقت کو بی بی نے سوار کروایا، جب سب کو سوار کروا چکی داہنے دیکھا کوئی نظر نہ آیا، بہنے دیکھا کوئی نہ تھا، فرات کا رخ کیا کہا عباس عباس تو چلا گیا، تیری خواہر کو سوار کروانے والا کوئی نہ ملا۔ بس انیس آگے کہتے ہیں ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، کب فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ایک روز تھا وہ گرد تھے نیزے لیے ناری، محمل تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ اماری، بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری، بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری، ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے، ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندھے تھے۔
اب عبداللہ حسین علیہ السلام نکلے مدینہ سے. ایک آخری جملہ اور سن لیجئے گا. مدینہ سے نکلے, ابوالفضل عباس آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ مولا کچھ دیر کے لیے کاروان روک لیجئے گا. کہ عباس ابھی تو ہم چلے ہیں مدینہ سے. کہ مولا ایسا لگ رہا ہے اس کاروان کے پیچھے کوئی آ رہا ہے. اب جو حسین نے دیکھا ایک معصوم سی بچی, وہ بیمار بچی جسے حسین چھوڑ کر جا رہے تھے, وہ بچی کہہ رہی تھی مہلن مہلن یا ابی, بابا ذرا آہستہ بابا, آہستہ بابا. حسین نے کاروان روک دیا. فاطمہ صغریٰ یہ بیمار بیٹی حسین کی پہنچی. کہ بابا ہم آپ سے یہ نہیں کہنے کے لیے آئے کہ آپ ہمیں ساتھ لے کر چلیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین پہلے ہی کہہ چکے تھے اے صغریٰ میں ہر ایک کو ساتھ لے جا سکتا ہوں, آپ کو نہیں. حتیٰ بی بی زینب نے سفارش کی تھی, تب بھی بی بی زینب سے کہا اے بہن زینب آپ تو جانتی ہیں کربلا کے بعد کیا ہونے والا ہے. تو اللہ نے مجھے جتنی اولادیں عطا کی ہیں, کوئی میرے بابا علی مرتضیٰ کی شبیہ ہے, کوئی میرے نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے, لیکن میری یہ بیٹی فاطمہ صغریٰ میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے. حسین سب برداشت کر لے گا, لیکن تصویر فاطمہ زہرا کوفہ شام کے بازاروں میں پھرائی جائے یہ حسین سے برداشت نہ ہوگا. عزیزو, حسین گویا سوچ رہے تھے میری بیٹی کو تماچے لگیں گے, سکینہ زندان شام تک تماچے کھائے گی. اگر صغریٰ ساتھ ہوئی کوئی تصویر فاطمہ پر تماچا مارے گا. حسین سے ساتھ بس حسین چلے گئے, صغریٰ کو چھوڑ کر چلے گئے. ایک مرتبہ 28 رجب کو چلے تھے, شعبان گزرا, رمضان گزرا, شوال, ذی الحج کا مہینہ آیا, اور پھر صغریٰ کا دل مچلتا رہتا, تڑپتا رہتا تھا. محرم کا چاند دیکھا, کہا نانی اماں ام سلمہ کو امام حسین ایک خاک دے کر گئے تھے کہ جب تک یہ خاک رہے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں, جب یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھنا حسین دنیا سے چلا گیا ہے. بس صغریٰ بار بار جا کر اس شیشی کو دیکھا کرتی تھی میرے بابا کی طرف خیر ہو. بس فاطمہ صغریٰ نے خط لکھا. ارے خط, بچی خط لکھ رہی ہے اپنے بابا کو, ایتینی بقلم و دوات, کہتی ہے نانی اماں مجھے قلم اور دوات تو دیجیے گا, میں اپنے بابا کو خط لکھ لوں. نانی ام سلمہ نے یہ کہا کہ بیٹی خط تو لکھ لے گی لیکن پہنچائے گی کیسے؟ کہتی ہے نانی میں بیٹھ جاؤں گی عراق جانے والے راستے پر, وہاں ہر گزرنے والے مسافر سے پوچھوں گی ارے کیا کوئی مجھ پر اتنا مہربان, کوئی اتنا رحم کر دے میرے بابا تک یہ خط پہنچا دے. لوگ ہم سے کہتے ہیں تم روتے کیوں ہو, ہم تو یہ کہتے ہیں ہمیں رو رو کر مر جانا چاہیے. عزیزو, حسین کی دختر اتنی مظلوم ہو کہ ہر ایک سے سوال کرے کون میرا خط لے کر جائے گا. بس بی بی نے خط لکھنا شروع کیا. من المدینہ, مدینہ منورہ سے خط ہے. من العلیلہ, ایک بیمار بیٹی کا خط. یا ابتا, اے بابا, انی ارا مکانتکم خالیہ, بابا میں آپ کے حجرے خالی دیکھتی ہوں. جس کے دل میں جتنا تھا میں یا حسین کہہ کے روتا جائے میں پڑھتا جا رہا ہوں. الف الف سلام علیک یا ابتا, بابا ہزاروں ہزار سلام ہو آپ پر, آپ کی بیٹی فاطمہ صغریٰ سے. ثم السلام علی عمتی زینب الکبریٰ, اس کے بعد سلام ہو میری بوبی زینب کبریٰ پر. ثم السلام علی عمی العباس, پھر میرے چچا عباس کو سلام دینا, ماتم کرنا سینہ پیٹ کر. ثم السلام علی اخی الرضیع الصغیر, میرے شیر خار بھائی علی اصغر کو سلام. فقبلوہ نیابتا منی, بابا میرا خط پہنچے میری نیابت میں میرے اصغر کے گلے کا بوسہ لینا بابا, میرے اصغر کے گلے کا بوسہ لینا. عزیزوں, قاصد پہنچا, صغریٰ نے بتلایا تھا میرے بابا کی پہچان ہوگی, ایک طرف میرا چچا عباس ہوگا, ایک طرف بھیا علی اکبر ہوگا, درمیان میں میرا بابا ہوگا. قاصد پہنچا, اکبر کلیجے میں مرچی کھا کر سو چکا تھا, عباس فرات پر شانے کٹا چکے تھے. حسین نے صغریٰ کا خط لیا, مرثیوں میں موجود ہے. حسین پہنچے, لاش علی اکبر پر خط رکھ دیا. کہا اکبر بتا تیری صغریٰ
خدا کو کیا جواب. عزیزوں، پہلی محرم الحرام میں اپنے دلوں کو کربلا پہنچائیں سب مل کر. میرے ساتھ پڑھنا: السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت ببنائه. پہلی محرم حسین تک سلام پہنچاؤ اپنا. السلام علی الحسین. سب دل کی گہرائی سے کہنا میری ماں بہنیں، جہاں کہیں مجلس کو سن رہی ہے تو میں فاطمہ زہرا کا واسطہ حسین کی بیٹی کے صدقے میں خدا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے، گودیوں کو آباد رکھے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم حسین کے. حسین کی بچی بچھڑ گئی اپنے بابا سے. السلام علی حسین وعلى علي ابن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. سائے باندھ دے، تیری قدرت
आंसुओं ने दुआ मांगी है, तेरी तस्बीह पढ़ के दिल ने तुझे पुकारा है। तेरा दरबार वो सफी दर है, हर फरिश्ता जहाँ आगर है, तेरे मकबूल आसमां वाले, तेरा मकबूल हर सिकंदर है। नहीं गवाही में जगी सारा है। अर्श मजलिस में और मुसल्ला जमात है, कहाँ है हम नहीं मारे मगर बिजली कयामत रहेगा मैं सरवे। मजलिस से हम में अश्क बरसाने आ सके या नहीं खुदा जाने, क्या भरोसा हमारी सांसों का, अब कहाँ हम कहाँ अज़ा खाने। या ऐ मेरी बीबी, ऐ मेरी बीबी, अश्क गम तेरी अमानत है, तेरी औलाद के ही गम ने हमें सवारा है।
सदा रहेगा हुसैन का सदा रहेगा हुसैन का गम ये शोर गिरिया ये शोर मातम सुनी हुई दास्तान निकाह बन कर भर रही है वो करबला की सदाए पुरनो सदा रहेगा और उठे